أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین اکرام، موضوع جو میرا ہے، بہت سارے لوگ آپ میں سے ہیں جو موضوع سے واقف ہوں گے۔ موضوع کا تعلق آل بیت سے ہے۔ عنوان ہے آل بیت کا تعارف۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں، خاص طور سے ایسے مسائل جن میں ایک مسلمان کو کلیئر ہونا چاہیے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کا تعلق کس سے ہے اور یہ مسئلہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ میں نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ آل بیت ہے۔ ہمیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، سنت کو ماننے والے ہیں، صحیح دین کو تسلیم کرنے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں آل بیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ بہت سارے احباب ہیں وہ آل بیت چند لوگوں کو بس مانتے ہیں یا جانتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان مطلب اس سے پہلے تعارف ہی نہیں کرایا گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ آل بیت ہیں کون کون سے۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے آل بیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی اولاد حضرت حسن اور حسین، اور پھر ان کے بعد جو نسلیں چلی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی 4-5 افراد ہیں جو آل بیت کے نام پر مشہور ہیں۔ اور یہ محرم کا مہینہ، خاص طور سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے، اس کے اخیر سے یہ آل بیت کے نام پر ڈھول تاشے باجے گاجے میلہ ٹھیلا سب لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے تماشے آل بیت کی محبت میں کیے جاتے ہیں اور سارے جو میلہ ٹھیلا لگایا جاتا ہے آل بیت کی محبت میں کیا جاتا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ آل بیت ہے کون، آل بیت کے تعلق سے ہمارے کیا حقوق ہیں، آل بیت میں کون کون داخل ہیں کون کون داخل نہیں ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج کے اس خطبے میں، میرے پاس وقت بہت کم ہے لیکن انشاءاللہ اس مختصر سے خطبے میں میں آل بیت کا ایک تعارف پیش کروں گا۔ یہ تعارف میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہوگا۔ یہ تعارف صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بعض دوسری جو صحیح روایات ہیں ان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آل بیت کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ سکے اور ان کے تعلق سے مسلمانوں پر جو حقوق واجب ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو سکے، ہم اس سے آگاہ ہو سکیں۔ محترم سامعین اکرام، آل بیت میں پہلے میں مختصر تعارف کرا دیتا ہوں۔ آل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قریش کے 2 خاندان، 2 شاخیں، ایک تو بنو ہاشم ہے، دوسرا بنو عبد المطلب ہے۔ یہ دونوں کے دونوں اس میں شامل ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے آل بیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ آل البیت ہم قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ آل بیت کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار ہیں اور ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ آل بیت میں شامل ہیں۔ مثلا میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بنو عبد المطلب کے وہ اولادیں جو اسلام لائیں یا ان کی اولادیں جو بعد میں اسلام لائیں وہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام لائے تھے، یہ بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسلام لائے، وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ تو اسی طریقے سے یعنی عبد المطلب، بنو عبد المطلب جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، ان کے دادا کے جتنی اولادوں میں سے جو بھی مسلمان لائیں اور ان کے بعد جو نسلیں ہوئیں ان میں جو اسلام لائیں وہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں، وہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے آل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے افسوس کی بات ہے، جب بھی آل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور قرآن نے ہمیں جو عقیدہ دیا، جو کانسیپٹ دیا ہے اس کے برخلاف ہے. تو آل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں. اسی طریقے سے آل بیت میں 4 خاندان شامل ہے جو بعد میں آل عقیل مسلم بن عقیل، وہ مسلم بن عقیل جو جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے معاملات کو جاننے کے لیے بھیجا تھا، وہ بھی آل بیت میں شامل ہے. تو ان کا پورا خاندان، ان کی جو پوری نسلیں آنے والے جو لوگ مسلمان رہے وہ آل بیت میں شامل ہیں. آل جعفر کن کے لڑکے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. تو ان کی جو نسلیں بعد میں مسلمان ہوئی اور وہ یہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں. آل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد تھے، ان کی جو اولاد، یعنی صرف یہ حضرت حسن اور حسین نہیں ہیں، ان کی اولادوں کے نام عمر بھی ہے، ان کی اولاد کے نام میں عثمان بھی ہے، ان کے اولاد کے نام میں ابو بکر بھی ہے. اسی طریقے سے حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام میں عمر، عثمان اور ابو بکر بھی ہے. تو وہ جو جنگ ہوئی تھی کربلا میں، اس میں ان ناموں کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک تھے. لیکن افسوس ہے جو بھی کربلا کے بیانات کرتے ہیں، کربلا کے حوالے سے لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیتے ہیں جو حضرت علی کے اولاد میں سے ہیں. وہ حضرت ابو بکر کا نام لیتے ہیں جو حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں. وہ حضرت عثمان کا نام نہیں لیتے ہیں جو حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہیں. یہ ہے کیوں بھائی؟ ان کو دشمنی ہے، ان کو عداوت ہے. بہرحال جو بھی مسئلے ہوں، کہنے کا مطلب یہ کہ آل جعفر، آل عقیل اور آل علی اور آل عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کے جو بعد میں جو نسلیں چلی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، قرآن کریم کے مفسر تھے، تو ان کے بعد جو نسلیں چلی ہیں یہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں. اسی طریقے سے آل بیت میں یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، میں نے جن کا تذکرہ کیا، ان کے جو غلام ہیں وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں. ان کے جو غلام ہیں وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں. میں خلاصہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں جب میں نصوص پڑھوں گا تو انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا تو بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. تو وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں. تو یہ پورا آل بیت کا خاکہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں ادلہ کی طرف آتا ہوں. حضرت یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ربیہ بن حارث بن عبد المطلب، ربیہ بن حارث بن عبد المطلب. حارث کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے جو اسلام نہیں لائے تھے. ان کے بیٹے ربیہ ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوسرے بیٹے کا نام فضل ہے، فضل ابن عباس. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا. تو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حارث بن ربیہ بن عبد المطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حارث کو میں نے بتایا ربیہ کون ہے، یہ حارث کے اولاد میں سے ہیں، اور حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. یہ اسلام سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، یعنی ان کے چچا کی. تو ان کی جو اولاد تھی حارث کی، وہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، ان کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تمہیں، ہم دونوں کو کسی صدقہ کے مال کا ذمہ دار بنا دیں گے، کسی صدقہ کے مال کا ذمہ دار بنا دیں گے، اور پھر بعد میں صدقہ کی تقسیم کے بعد جو کچھ بھی ملے گا زکوٰۃ کی تقسیم کے بعد اس سے ہم شادی وغیرہ کر لیں گے. ان کا یہ ارادہ تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا بتایا کہ مدعا کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے آئے ہیں اور آپ مجھے زکوٰۃ کے مال کا ذمہ دار بنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد، کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخِ النَّاسِ، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے یہ لوگوں کے گندگی ہوتی ہے، لوگوں کی گندگی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہاں جو بتانا یہ ہے کہ حضرت ربیہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حارث تھے ان کی وفات اسلام سے پہلے ہی ہو چکی تھی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بنو مطلب یعنی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کی جتنی اولادیں ہیں ان میں سے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں. تو اس کی ایک دلیل یہ ہوئی. اسی طریقے سے
ابن المسیب سے روایت ہے، اور وہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشیت انا و عثمان، میں اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اعطیت بنی المطلب وترکنا، یعنی حضرت عثمان نے کہا کہ آپ نے ان کو دے دیا، بنو عبد المطلب کو دے دیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے نزدیک ہم اور وہ یعنی بنو عبد المطلب، اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے، میں نے پہلے اشارہ کیا کہ قریش کی جو دوسری شاخ ہے بنو ہاشم، وہ بھی آل بیت میں شامل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ اس میں شامل، ہم آپ کے نزدیک برابر نہیں ہیں کیا بنو عبد المطلب کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب دونوں کے دونوں برابر ہیں، یعنی جس طریقے سے ان کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے بنو ہاشم کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، پہلی دو باتیں معلوم ہوئی کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب یہ دونوں آل بیت میں شامل ہیں، ان میں سے جو لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کی شرط لگا رہا ہوں، ورنہ ابو جہل بھی آل بیت میں شامل ہو جائے گا، تو اسلام کی شرط ہے، آل بیت کی جو عظمت ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اگر اسلام نہیں ہے تو آل بیت کا مطلب کچھ نہیں، زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آل بیت میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اللہ سے ڈرو اور نرم لہجے سے کسی سے بات نہ کرو، فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، اور بھلی بات کہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید ابن جبیر، یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور مکہ کے ان علماء میں سے تھے، 7 بڑے علماء میں سے، یعنی جن کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو عالم اسلام کی بہت بڑے عالم، یعنی صحابہ کے بعد یہ بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ کن کے شاگرد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس میں سے ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، بیویوں کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے عروہ ہیں، عروہ ابن زبیر، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیذهب عنکم رجس اہل البیت، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اہل بیت کو سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو ان کہتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، نزلت فی بیت عائشہ، یہ آیت جو نازل ہوئی نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم چہیتی اور پسندیدہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ تو بڑے افسوس کا مقام ہے جو حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے کہ اتنے بڑے صحابی عروہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، بیٹے ہیں، اور یہ زبیر عبداللہ ابن زبیر یہ آپ ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ لگتی تھیں، تو یہ وہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں نزلت هذه الآیہ فی بیتی، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے پہلے خطبہ مسنونہ میں، وہ کہتی ہیں یہ آیت ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے، اور گھر میں کتنے لوگ تھے؟ 7 لوگ تھے، وفی البیت 7، 7 لوگ موجود تھے، کون کون تھے؟ جبریل تھے، میکائیل تھے، علی تھے، فاطمہ تھے، حسن تھے اور حسین تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، وانا علی باب البیت، اور میں بھی گھر میں تھی، میں بھی گھر کے دروازے پر تھی۔ تو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک علی خیر،
انک من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم تو خیر پر ہو اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہو. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ نہیں تم بھی اہل بیت میں سے ہو اور تم سے بھی اللہ رب العالمین نے گندگی کو دور کرنا چاہا ہے. ایک اور روایت آپ سن لیں، یہ روایت یہ بھی غالباً صحیح بخاری یا مسلم کی ہے. بخاری یا مسلم کی روایتیں عموماً پیش کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خالد بن سعید کہتے ہیں بعث الی عائشہ ببقرۃ من الصدقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقہ یعنی زکوٰۃ کا ایک گائے بھیجا گیا، گائے کا گوشت کہہ لیں. فردتھا، انہوں نے کیا کیا، اس گوشت کو جو ہے وہ یا اس بکرے کو، گائے کو، عربی میں گائے کو بکرا کہتے ہیں، تو گائے کو واپس کر دیا اور کہا وقالت، انہوں نے کہا انا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ دیکھیے، کہا کہ سنو ہمیں تم لوگ زکوٰۃ کا مال دیتے ہو، ہم آل محمد میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں. اور پھر کہا لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ جو قرآن کی تفسیر میں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس، عروہ ابن زبیر اور دوسرے جو آثار جو میں نے منقول پیش کیے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے. اور سلف کے زمانے میں اہل بیت کا جو کانسیپٹ تھا وہ بالکل کلیئر تھا. وہ جانتے تھے کہ اہل بیت ہے کون، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ چند لوگوں میں اہل بیت کو محصور کر دیا. اور یہ جو محصور کرنا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو اہل بیت ماننا ہے، باقی لوگوں کو نظر انداز کر دینا ہے، ان کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی سیاست ہے. یہ ایک بہت بڑی سیاست ہے اور یہ مسلمانوں کو جو صحیح اسلام ہے، جو صحیح دین ہے، اس سے پھیرنے کی ایک سازش ہے. یہ جتنے بھی ڈھول تماشے، شور شرابے، ہنگامے کیے جاتے ہیں اہل بیت کے نام پر، یہ در حقیقت ان کی سیاست کا حصہ ہے. انہوں نے اس چیز کو اپنے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، انہوں نے اس چیز کو اپنے وجود کا ذریعہ بنایا ہے. اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اسی کو لے کر کے سارے ڈھول تاشے تماشے کرتے رہتے ہیں کئی دنوں تک. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ ان کا وجود ہی اسی سے ہے. اگر ان کے ہاں اس چیز کو ختم کر دیں تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ تو اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے، صدیوں سے اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے وہ اہل بیت کو اور مخصوص اہل بیت کے مخصوص افراد کو لے کر کے ڈھو رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور یہی جو ہے کانسیپٹ ہمارے یہاں آ گیا، ہم نے اور آپ نے یہی سمجھ لیا کہ اہل بیت میں ہی چند لوگ ہیں اور باقی لوگ نہیں ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اور سلف کے ہاں یعنی صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، میں نے جو اقوال اور آثار پیش کیے ہیں، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ سلف کے یہاں، صحابہ کے یہاں یہ اہل بیت کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا جو آج ہمارے اور آپ کے یہاں رائج ہے. جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کا ادھورا کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ ہے اور یہ سیاست پر مبنی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کو صدیوں سے ڈھوتے چلے آ رہے ہیں. یہ اہل سنہ والجماعہ اور صحابہ اکرام اور تابعین کا یہ طریقہ اور یہ منہج نہیں ہے. میں نے ایک بات اور کہی تھی آپ کے سامنے، وقت بہت کم ہے. میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خونی رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کا تذکرہ اوپر آیا، ان کے جو غلام ہیں، بیویوں کو چھوڑ کر کے، بیویوں سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، بیویوں سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے. تو بیویوں کو الگ کر کے میں بتا رہا ہوں. تو بیویوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے کے لوگ ہیں، جو ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کے جو غلام ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کہتے ہیں ابو رافع کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی الصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پر یا زکوٰۃ کے مال کا ذمہ دار بنایا. اور وہ آدمی بنو مخزوم، یعنی ایک قبیلہ ہے بنو مخزوم، جس کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے نا. ایک عورت نے چوری کر لی تھی اور پھر انہوں نے ان کے قبیلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرائی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کہ ان کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے. تو وہ اسی قبیلے سے تھی، بنو مخزوم سے تھی. تو کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال کا ذمہ دار بنایا. کہتے ہیں فقال علی ابی رافع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رافع سے نہیں، وہ جو جس شخص کو ذمہ دار بنایا تھا اس نے ابو رافع سے کہا اسحبنی، تم بھی ہمارے ساتھ لگ جاؤ، تمہیں بھی کچھ پیسہ مل جائے گا. تو انہوں نے کہا فإنک تصیب منہا،
کہ آپ ہمارے ساتھ ہو لیجئے, آپ کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. ظاہر ہے کام کرے گا آدمی, ذمہ دار ہوتا ہے, تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ تو چاہیے. تو انہوں نے کہا فقال, تو کہا لا, نہیں ہرگز نہیں, حتی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ, نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا, پہلے میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا, ان سے پوچھوں گا, اور وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں. تو فأتاہ فسألہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولی القوم من انفسہم, مولی القوم من انفسہم وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةِ, کہ جو قوم کا غلام ہوتا ہے وہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے. یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ ابو رافع غلام تھے, تو لہٰذا وہ زکوٰۃ کے مال کا ذمہ دار نہیں بن سکتے تھے. ظاہر ہے جس کو بھی زکوٰۃ کے مال کا ذمہ دار بنائیں گے اس کو پھر زکوٰۃ میں سے دینا پڑے گا. قرآن کریم کی آیت ہے نا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, کہ زکوٰۃ کا مال کن کو دیا جائے گا؟ فقراء کو, مساکین کو, اور جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کو بھی اس میں سے دیا جائے گا تاکہ ان کا گھر چل سکے, ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مولی القوم من انفسہم, کہ تم تو اہل بیت میں سے ہو, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةِ, اور ہمارے لیے تو صدقہ لینا جائز نہیں ہے, ہمارے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو یہ اہل بیت کا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور یہی اہل السنہ والجماعہ صحابہ اور تابعین کا موقف تھا اہل بیت کے حوالے سے. ہمارے ہاں جو یہ آدھا ادھورا جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ باطل ہے, غلط ہے, اور یہ مخصوص نظریے پر قائم ہے. ان کے پیچھے کچھ مخصوص عقائد ہیں, کچھ مخصوص نظریات ہیں, اس کے پیچھے ایک طویل سازش ہے, اس پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ اہل بیت کے مخصوص افراد کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں. حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بہت الٹی سیدھی باتیں ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بہت ساری غلط سلط باتیں اور توہین آمیز کلمات موجود ہیں, کہ اگر عام طور پر اگر ہم اور آپ وہ کہہ دیں تو ظاہر ہے ہمارے ایمان کا خطرہ, ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اتنی خطرناک باتیں موجود ہیں. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اہل السنہ والجماعہ صحابہ اور سلف کا موقف ہے, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اہل بیت کو جانیں, اہل بیت کو سمجھیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری, پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جاننا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کے تعلق سے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو جاننا. اہل بیت میں سے کوئی محتاج ہے, غریب ہے, تو آپ تحفے کے ذریعے سے, تحائف کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اہل بیت کی تکریم کرنا ہم پر واجب ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, گھر سے ہیں. ایک میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں, واقعہ بہت مختصر کی بات ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون ہے؟ مسند احمد ان کی بہت لمبی چوڑی کتاب ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کو جب فتنہ خلق قرآن کے بارے میں ان کو جب کوڑوں سے مارا جا رہا تھا, تو اس وقت جو حاکم تھا بنو عباسیہ میں معتصم تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے ہیں, یہ بھی اسی عقیدے کا حامل اور اسی عقیدے کو سپورٹ کر رہا ہے, غلط اور باطل عقیدے کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ ان کو کیوں نہیں کہتے, ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کرتے, بلکہ وہ دعا کرتے تھے. کیوں دعا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ سنو, یہ جانتے ہو معتصم کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کو الٹا سیدھا کہنا, برا بھلا کہنا, یہ جرم ہے اور بہت قبیح جرم ہے. اور اہل بیت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, جو درود پڑھتے ہیں اس میں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ آپ کے سامنے بھی بتایا گیا, بیان کیا گیا ہے. محترم سامعین کرام, یہ اہل بیت کی فضیلت ہے. تو اہل بیت کا دفاع کرنا چاہیے, اہل بیت کا تعارف ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے درمیان, اہل بیت کے تذکرے ہونے چاہیے. اہل بیت میں سے اگر آج کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں موجود ہیں, یقیناً موجود ہیں اور صحیح ہیں, سچے ہیں, تو ان کی مدد کی جانی چاہیے. اور زکوٰۃ کے مال ان کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ سارے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں.
آج جو ہم آدھی ادھورے تذکرے کرتے ہیں، خاص طور سے محرم کے ایام میں، ان ایام میں مخصوص افراد کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ بھی صرف ضعیف اور موضوع روایات کو بنیاد بنا کر کے تذکرہ ہوتا ہے، الٹی سیدھی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں، اس میں صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. یہ صحابہ سے بھی، سلف سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. اس سے پہلے میں نے یہاں ایک مسجد تھی، اس میں خطبہ دیا، اور خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے کلیئر کیا کہ سلف میں، صحابہ کرام میں بھی، حالانکہ اس وقت تازہ واقعہ ہوا تھا نا، اس وقت بھی حضرت علی کا قتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، اور بھی بہت سارے صحابہ اس میں جنگوں میں شہید ہوئے، لیکن کسی نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کیا تھا، کسی نے بھی نہیں کہا تھا. تو میں نے تاریخی روایات اور بہت ساری واقعات سے اس کو پیش کیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آدھا ادھورا جو کانسیپٹ ہے اہل بیت کے حوالے سے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمارے اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.